اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے سبق نمبر 11A اور قرآن سمجھے پہلے حصے میں خوش آمدید۔ اور الحمدللہ آج مبارکباد کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز مکمل پڑھ چکے ہیں، مکمل جتنی ہوتی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ اور 10 ہم اسباق بھی پڑھ چکے، یعنی سبق کا 50% حصہ ہم کر چکے الحمدللہ۔ اور بقیہ حصہ جو ہے ہمارا، اس میں اب انشاءاللہ آج ہم صورتیں شروع کریں گے۔ تو کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو پہلے سے آتی ہیں، یقیناً بہت سے احباب کو آتی ہوں گی، نہ بھی آتی ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی کلاسز کے درمیان ان کو یاد کر لیں اور ہم ان کا انشاءاللہ ترجمہ بھی سیکھیں اور پھر اس ترجمے کی مدد سے قرآن کے زیادہ سے زیادہ الفاظ کو سیکھ پائیں۔ تو اور پھر اس کے ساتھ ہم گرامر میں بھی انشاءاللہ آج اور آگے بڑھیں گے، اور گرامر کی بڑی اچھی آپ پریکٹس پہلے کر رہے تھے۔ اچھا، ایک میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ بولے جاتے ہیں الفاظ، کوئی بھی الفاظ جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، تو ان کو سنا ٹھیک کیا کریں اور پھر خود دہرائیں اونچی آواز میں، اور پھر دوسروں کو سنائیں کہ کیا آپ صحیح ادائیگی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ خود کو ریکارڈ کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کس ہر لفظ کو ہم نے کیسے ادائیگی کرنی ہے، نعم، ما، یا جو بھی جتنے بھی ہم افعال بھی اب انشاءاللہ پڑھیں گے، ان سب کی بھی ادائیگی جو ہے، تاکہ ہماری ادائیگی بھی بہتر ہو اور سننے والے کو پتہ چلے کہ ہم کون سی بات کہہ رہے ہیں۔ تو آج کا نقطہ تعلیم بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کی اس کلاس میں اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ 1 گھنٹے میں 16 نئے الفاظ ہیں، اور یہ قرآن میں 1966 بار یعنی 2000 بار آئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ سب پوری توجہ سے، شوق سے، محبت سے بیٹھ جائیں گے اور باقی دنیا کے سارے کام ایک طرف رکھ دیں، تو انشاءاللہ پھر قرآن سیکھنے کا ہمیں ویسے بھی فائدہ ہوگا، اور اس کی جو برکات ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو آج بونس مبارکباد کا دن بھی ہے، وہ اس طرح کہ ہم 30,000 کی بار کو عبور کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ ہم اپنا 3/4 of the course جو ہے we are completing today. So that's a great achievement. Alhamdulillah, within 10 lessons we have achieved the greater part of it. And I don't think there is much difficulty. آپ کو کوئی زیادہ مشکل لگ رہی ہوگی چیزوں کے اندر۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کے پاس AQTs ہیں، ان سے ہیلپ لیجئے، انشاءاللہ ریویژن کی کلاسز بھی ہوں گی، تو اس میں ہم کوشش کریں گے اگر کسی کے لیے کوئی مشکل ہے تو اس کو کور کر لیں۔ ہوم ورکس اپنے یاد رکھا کیجئے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو پاکٹ بک کا بھی استعمال کیجئے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھنے جا رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ لیکن انتہائی اہم، نام ہی اخلاص ہے اور نام ہی بڑا زبردست ہے، اور اردو میں خلوص کا لفظ، خالص کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی روح کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں، تو ہمارا عقیدہ خالص ہو جائے گا، یعنی عقیدے کی بہتری کے لیے۔ اور یہ آپ کو یاد ہے نا کہ عقیدے کی بہتری دنیا کی حسنات میں بھی شامل ہے اور آخرت کی حسنات میں بھی۔ تو بہت توجہ سے ہم انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اور اس میں سوال کا جواب بھی ہے کہ معبود کیسا ہوتا ہے، الہ کیسا ہونا چاہیے، جس کی پوجا کی جائے وہ کیسا ہو۔ تو یہ بہترین جواب ہے، ساری خصوصیات اس سورہ میں سمو دی گئی ہیں، اور بڑی مختصر سی سورہ کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ معبود حقیقی کیسا ہونا چاہیے۔ تو توحید خالص کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سورہ کو اچھی طرح سے سمجھیں اور جانیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، اور بڑی مشہور حدیث جو اکثر لوگوں نے سنی بھی ہوگی، جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا
تو صحابہ کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے اے نبی اللہ؟ تو ظاہر ہے قرآن کا تیسرا حصہ 10 پارے بنتے ہیں، اور پھر آپ رات میں اگر یہ پڑھیں تو پھر تو رات اسی میں گزر جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے یہ، لہٰذا اس کو ہم اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ قل هو اللہ احد پڑھنا یہ قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ تو اتنی زبردست اس کی چونکہ اہمیت ہے، تو رات کو ہم اس کو 3 دفعہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اور 1 دفعہ تو کم از کم ضرور پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے۔ اور پھر سنت طریقہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار ضرور پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد۔ مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی سورہ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، سو اب اس اہمیت اور اس تعریف کے ساتھ اس سورہ کی ہم اس سورہ کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سورہ کو انشاءاللہ، یہ چھوٹی سی سورہ ہے، مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے الفاظ پر غور فرمائیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلی لائن ہے جی قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ تو سب سے پہلے ہے کل، اور یہ جو کل کا لفظ ہے نا، یہ انتہائی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے۔ اور کل کا مطلب کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کہنا کوئی بات، سو کل کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے کل۔ اور یہ کل کے ساتھ ایک لفظ ہے کالا۔ کالا جو ہے نا، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم یہاں کہتے ہیں نا، تو یہ ماضی کا یہ پہلے والا ہے، کالا اس نے کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا فعل اس نے کھولا، فتح فعل اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، پھر آپ نے پڑھا ناصرہ، بالکل اسی طرح کالا اس نے کہا۔ تو یہ بھی یاد رکھ لیں 530 بار قرآن میں، تو اگر ہم یہ دیکھیں تقریباً ہر صفحے پر آپ کو کالا کا لفظ ملے گا۔ تو کالا اس نے کہا، کالا اس نے کہا، یہ بھی یاد رکھنا ہے، کل کہہ دیجئے، اسی سے نکلا آگے جا کے کل، ٹھیک ہے، کالا اس نے کہا، کل کہہ دیجئے۔ اور قالو جیسے آپ کہتے ہیں نا، ناصرہ سے نصارو، ذکرہ سے ذکرو، عبدہ سے عبدو، تو کالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ اب اگر آپ کل، کالا، کالا، قالو اور کل، یہ تینوں دیکھیں نا، تو یہ تقریباً قرآن کے اندر 1000 سے زائد مرتبہ، 1200 مرتبہ تقریباً بن جاتے ہیں یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے ہر صفحے پر تقریباً 2 دفعہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا، ایوریج۔ تو کیسی پیاری بات ہے، سوچیں اس کورس سے پہلے ہمارا قرآن سے کیا تعلق تھا، اور اب ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو قرآن اٹھائیں، کھولیں، دیکھیں کالا، قالو، کل، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو آپ کو کالا ملے گا، قالو ملے گا، کل ملے گا۔ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا کالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، جمع ہے، ٹھیک ہو گیا کل۔ اب اگلا لفظ ہوا کا اشارہ کریں ذرا سب کے سب، آپ ہوا کا اشارہ کریں، ہوا، ہوا تو آپ سب کو پتہ ہے نا، لہٰذا میں نہیں معنی بتاؤں گا، آپ اشارہ کریں گے اور آپ کو معنی آنا چاہیے اس کا۔ صحیح اشارہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ سب اشارہ کریں، جو اشارہ نہ کرے وہ پتھر کا ہو جائے۔ یہ لائٹر نوٹ پہ ہے، معذرت کے ساتھ جی، کیسے کس طرف کریں گے اور کیا؟ ہاں کریں ذرا سب۔ ہوا، یہ تو پہلی چیز ہم نے سیکھے نا، ہوا، ہاں وہ، یہ ہمیں نہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو یہاں وہ سے مراد کون ہے؟ اللہ۔ سو قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے۔ احد کا لفظ جو ہے نا، اب اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے اس کو۔ احد کا معنی عام ہمیں اردو میں پتہ ہے، ایک کو کہتے ہیں، ہے نا، ایک اکیلا، نام بھی ہوتا ہے احد۔
اللہ احد، اللہ احد ہے، ایک ہے، اور واحد اسی طرح یہ بھی ہے، توحید کا لفظ بھی اسی طرح. تو یہ ساری چیزیں ایک اکیلا ہی آپ نے. البتہ یہ جو احد کا معنی ہے نا، احد ایک اکیلا، یہ معنی صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس کے اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اسی سورہ مبارکہ میں اس کا ایک اور معنی بھی آئے گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ پہلا معنی ذہن میں رکھنا ہے. یہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ایک کے معنی میں یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، احد ایک اور اکیلا. ٹھیک ہو گیا. تو پہلی لائن کیا تھی؟ قل هو اللہ احد. اس میں بڑا امپورٹنٹ جو لفظ ہے وہ ہے کالا، کالو اور کل. یہ ہم نے یاد رکھنے سارے. کالا تھا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، کل کہہ دیجئے. اور کہہ دیجئے کیا ہوا؟ وہ اللہ، اللہ. اور احد کا معنی ایک اور اکیلا ہے، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. سب سے بڑی اللہ رب العزت کی صفت اور نشانی کہ وہ ایک ہے. تو اب ایک کا کیا معنی کیا ہے؟ ایک کس چیز میں ایک ہے؟ ہم بچپن سے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں کہ جی اللہ کتنے ہیں، وہ کہتا ہے ایک ہے، تو بس اتنا ہی پتا ہوتا ہے ہمیں. اب وہ اس لیے زندگیوں میں ہمارے آ نہیں پاتا یہ کانسیپٹ. تو زندگی میں لانے کے لیے ہم نے اس ایک کے لیے یہ 4 باتیں یاد رکھنی ہیں. اس ایک کے لیے 4 باتیں یاد رکھنی ہیں. کیا؟ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. ذات سے مراد آپ اور میں جو ہے نا، ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب، والد والدہ، بچے. اللہ اپنی ذات میں اکیلا تنہا واحد ہے. اس کا کوئی باپ بیٹا، بچہ، رشتہ دار، چاچا، ماموں، خالہ کچھ نہیں ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے. اللہ اپنی ذات میں اکیلا. نمبر 1 کلیئرٹی ہونی چاہیے ہمیں. اللہ رب العزت اپنی صفات میں اکیلا ہے. دوسری بات، یہ بڑا خاص ہم کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں، اس لیے توجہ سے سب پڑھیں گے میرے ساتھ، بلکہ یہ انگلیاں بھی کریں تو انشاءاللہ بھولے گا نہیں آپ کو. پہلی بات ذات میں اکیلا. دوسرا اپنی صفات میں اکیلا ہے. اللہ سمیع ہے. آپ کا میرا نام بھی سمیع ہو سکتا ہے، آپ میں بھی سمیع ہیں، سن سکتے ہیں. لیکن ابھی 10 لوگ اکٹھے بولیں گے نا، ابھی جیسے سیشن میں کلاس میں بول پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر بردر اجاز کہتے ہیں سر یہ پلیز ساروں کو میوٹ کر دیں، کیونکہ ہمیں اب سمجھ نہیں آتی، شور مچ جاتا ہے. اللہ کیسے سنتا ہے؟ پوری کائنات بول رہی ہے. آپ 1 ارب مسلمان ہاتھ کھڑے کریں، دعا مانگیں، اللہ ہر ایک کی سنے گا. یہ اللہ کا سننا ہے. اور اللہ بصیر ہے، بصارت رکھنے والا ہے. ہم بھی ایک بصیر ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک وقت میں کتنا دیکھ سکتا ہوں کہ ایک حد ہے میرے دیکھنے کی، ایک حد تک میں. اللہ رب العزت کائنات کو دیکھ رہا ہے نا. اور وہ اللہ کی صفت ہے، وہ کسی اور میں نہیں آ سکتی. تو اس لیے اللہ صفات میں یکتا و تنہا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں. ویسا سن نہیں کوئی سکتا. غیب کو وہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، وہ جانتا ہے آگے کیا ہوگا. اور اس جیسی مدد بھی کوئی نہیں آپ کی کر سکتا. میں اور آپ کسی کی مدد کتنی کر سکتے ہیں؟ کوئی پیسوں میں تھوڑی بہت کر دیں گے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کوئی کام کر دیں، ہاتھ بٹا دیں، کوئی مال کوئی شیئر کر لیں، کوئی بات اچھی کر دیں. لیکن اللہ تو دیکھیں نا کیسی مدد کرتا ہے. وہ ایسی مدد کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. تو اللہ کا یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کانسیپٹ کے ساتھ اللہ سے انشاءاللہ مانگیں. تو اپنی صفات میں یکتا و تنہا ہے. دوسری بات. تیسری بات، اللہ اپنے حقوق میں یکتا و تنہا ہے. جو اللہ کے حق ہے نا وہ کسی اور کے نہیں ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، سر کو زمین پر رکھا جائے، اور آپ کی پیشانی جو ہے اس کو خاک نشین کیا جائے. دنیاوی کوئی خدا جتنا بھی طاقتور وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے. دنیا کا کوئی شخص کسی مقام پر بھی پہنچ جائے اس کے لیے عبادت جائز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور مسلمان کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ ہمیں ہر در پہ جگہ جگہ جا کے لوگوں کے آگے ماتھا نہیں ٹیکنا پڑتا، پتھروں کو نہیں چھونا پڑتا، چومنا پڑتا، ان کے آگے نہیں جھکنا پڑتا. ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. اور وہ سب سے وہ ذات ہی اتنی زبردست ہے کہ اس کو سجدہ کرنا لازم ہے. اور چوتھی بات، اللہ کے ایک ہونے پر، احد کے کانسیپٹ کو ہم پڑھیں. چوتھی بات،
اللہ اپنے اختیارات میں بھی یکتا و تنہا ہے. اللہ اپنے اختیارات میں بھی یکتا و تنہا ہے. مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیبیٹ کریں کہ اللہ نے یہ حلال کیا ہے تو یہ تو نہیں جی، آپ زمانہ بدل گیا، اس کو حرام کر دیتے ہیں اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں. یہ بہت، ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کو جب ہم نے توحید اللہ کو ایک کہا ہے، اسی کو قابل سجدہ مانا ہے، تو پھر ہمیں اسی کے اختیارات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز کو ہمارے لیے حرام کہے گا وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے. اس پہ کوئی دیر از نو ڈسکشن آن اٹ. یہ آج کل چل پڑا ہے، نہیں جی نہیں، آپ اس پر بھئی اللہ کے قوانین کے اوپر بحث نہیں کی جا سکتی. آپ دنیاوی قوانین پہ کرتے رہیے. قانون سازی جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اس کے حساب سے ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کا حق ہے، اس بنانے والے کا حق ہے. آپ ایک چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، کتنا حق جتاتے ہیں اس کے اوپر. آپ انسان ایک مشین بناتا ہے تو کہتا ہے جی بس یہ میری مرضی سے چلے، ہے نا. آپ اپنے بچے کو جو آپ بناتا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، آپ جسے پیدا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بس یہ میرے احکامات مانے، اور ذرا سے ادھر ادھر ہو نا تو پھر آپ کہتے ہیں، آپ کو غصہ چڑھتا ہے. اور اللہ کے احکامات میں جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی رائے دینے چل پڑتا ہے. اچھا افسوس کی بات یہ، جن کو علم نہیں ہے وہ بھی رائے دیتے ہیں. تو ہم سب کو اس پر احتیاط کرنی ہے. کانسیپٹ ہم نے جو اصل میں پڑھے ہیں وہ ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اور جب بھی اب انشاءاللہ آپ کسی کو بتائیں کہ اس ایک سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد ہے اللہ چار چیزوں میں ایک ہے. اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی صفات میں، اللہ حقوق میں اور اختیارات میں یکتا و تنہا ہے. کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کا حصے دار نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو یہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا؟ اور کتنا مزے کا کانسیپٹ ہے، مجھے بتائیں کتنا پیارا کانسیپٹ ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہے. اب اسے یاد رکھنا ہے ہم نے ساری زندگی کہ اللہ احد ہے تو کن کن چیزوں میں احد ہے. ٹھیک ہے جی. تو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ میں ہر چیز میں صرف تجھے یکتا و تنہا مانوں. اور اپنے احتساب بھی کرنا چاہیے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ پھر ہم اللہ کی نہ مانیں اور شیطان کی مانیں اور اپنے نفس کی مانیں. نہیں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میری مرضی یہ ہے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میری مرضی چلے گی. اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی. اور ویسے مرضی چلا بھی نہیں سکتے آپ، اور کائنات میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو اللہ کی مرضی کے سامنے مرضی چلا پائے. تو پلان کیا کیا جائے؟ اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلیں اور اللہ کی اطاعت میں آئیں، اور یہ بات ہم سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ہاں کتنا پیارا کانسیپٹ ہے. ہماری بہن کہہ رہی ہے تولیہ طارق کے صرف ایک کو راضی کرنا ہے. ہاں کتنی، یہ دیکھیں نا، یہی تو دنیا سمجھتی نہیں ہے. اور وہ راضی ہے، وہ تیار ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ تم میری طرف آؤ، میں تو تم چل کر آؤ بھاگ کر آتا ہوں. تو اسے دنیاوی خداؤں کو، ہزاروں لوگوں کو آپ کروڑوں کو جا کے خوش کرتے رہیں، اللہ کو خوش کیجیے انشاءاللہ. تو قل هو اللہ احد اس کو پڑھ لیجئے. اب جب کبھی آپ نے یہ پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، تو احد سے مراد چاروں اللہ کی صفات جس میں اللہ اکیلا ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. اللہ الصمد، بہت پیاری چیز ہے یہ بھی. اللہ صمد ہے. صمد کا مطلب ہم نے بچپن سے نا رٹا ہوا ہے، بے نیاز ہے. میں لوگوں سے بعض کا پوچھتا ہوں اچھا بے نیاز کا مطلب بتائیں، تو وہ بیچارے پھر ادھر ادھر کی باتیں ہیں کہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے جی. تو آج ذرا صمد کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے نیاز کا معنی کیا ہوتا ہے. صمد اس کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں، جس کی طرف سب دیکھیں، جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. وہ ہوتا ہے صمد. اور اسی طرح کسی نے کہا کہ صمد وہ ہے جس کے سب کام ہوں اور جس کا کوئی کام نہ روکا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اور جس کے سامنے کسی کی نہ چلے اور اس کی سب پر چلے. تو اس لیے صمد ہے، اللہ صمد ہے. تو کبھی مشکل میں ہو نا، آپ پریشانی میں ہو، تو
اللہ الصمد کی طرف رجوع کیا کریں، کیونکہ سب اس کی محتاج ہے اور اس کے کام کوئی نہیں روک سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. صمد سے بے نیاز جب آپ نے کہنا ہے، وہ ہم سب سے بے نیاز ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ تو کائنات کا ہر ذرہ، ہر ذی روح، ہر شے اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اور اس اللہ کو ذرہ بر ان سے کوئی کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہو. تو بڑا پیارا کانسیپٹ ہے. اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تھکتا نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی تمام مخلوق کی ضرورت جس طرح پوری کر رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کر اور کرتا رہے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. اور اس کانسیپٹ کو بہتر سمجھنے کے لیے یہ سوچئے کہ اللہ کائنات کے اربوں انسانوں، مخلوقات، اور پھر مخلوقات کی ایک انتہا، کس طرح ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے یہ رب. میں تو کبھی عام باہر نکلتا ہوں، سڑک پہ غور کرتا ہوں، تو میں اللہ رب العزت کی میں دیکھتا ہوں، مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں کیسی پوری ہو رہی ہیں، بعض اوقات لگتا ہے یہ کیسے ارن کر رہے ہیں. لیکن اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے. سو اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے کہ اس کائنات کے بارے میں سوچیں. آپ میں نہیں، آپ صرف آپ کا گھرانہ نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں، وہ گاؤں، وہ شہر نہیں جہاں ہم صرف رہتے ہیں، یہ ملک بھی نہیں، یہ دنیا بھی نہیں، یعنی سارے صرف انسان بھی نہیں، اور بھی مخلوقات ہیں نا، سمندروں کے اندر ہواؤں میں اڑنے والی اور زمین پر رہنے والی، اور جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، سب کی ضرورتوں کو، اس کی عظمت کا اندازہ کریں، اللہ کی عظمت کا، وہ ایسا بے نیاز ہے. تو اللہ الصمد، اچھے سے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ الصمد، پڑھ لیجئے اس کو. جی آگے بڑھتے ہیں. لم یلد، لم کا معنی بتائیں جی ذرا آپ لوگوں کو. ہم نے لم کا معنی پڑھا ہوا ہے نا، مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. یاد ہے؟ یہ بھول گیا بھائی. ہاں بالکل، ڈڈ ناٹ میں، بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، زبردست ہو گیا. تو لم یلد یاد ہے ماشاء اللہ سب کو. محمد یوسف بتا رہے ہیں، اور صالحہ قیوم بھی بتا رہی ہیں، اور عبداللہ یاسر بھی بتا رہے ہیں، سسٹر سبیہ بھی بتا رہی ہیں. سو لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. لم کا مطلب وہی ہرگز والا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں. اور یلد، لم یہ دیکھیں ڈڈ ناٹ والا، یہ آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے سب کو. اور ہم نے وہ بھی پڑھا تھا نا، لن ول ناٹ، یہ دونوں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ سسٹر عائشہ نے پہلے ہی بتا دیا، وہ بھی ساتھ ہی. تو لم یلد، لم وہی بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اور یلد، اس نے جنا. یلد، اس نے جنا، یعنی اس نے پیدائش کی، اس نے ہی گیو برتھ. تو ایسا نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا. یہ پہلی بات. تو یاد رکھنے کی یلد کا کانسیپٹ نا کہاں سے آپ رکھیں گے؟ والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سب اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں نا، اسی لیے یلد بھی اسی سے ہے. تو والد کون ہوتا ہے؟ جننے وال، جو پیدائش میں ظاہر ہے والد والدہ کا حصہ ہوتا ہے. والدین، اولاد جو پیدا ہوتی ہے. ولادت، اس پروسیس کو. میلاد، اس جیسے برتھ ڈے کو آپ کہتے ہیں. تو لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. وَلَمْ، اور نہ ہی، پھر لم آ گیا، نہ ہی. یولد، یولد، اور نہ ہی یولد، وہ جنا گیا. اب آپ ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے اچھے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں پہلے اس کانسیپٹ کا نہیں پتا. تو میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی بتا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا فرق ہے؟ اردو زبان میں چلے چاہے کہہ دیں. ہم نے کہا یلد کہ نہ اس نے کسی کو جنا، یولد نہ وہ جنا گیا. تو یہ کیا فرق ہے؟ ہاں میننگ بھول جاتے ہیں، بالکل. سسٹر عدیلہ بتا رہی ہے، اس لیے میں نے یہ بات آپ لوگوں سے پوچھی ہے نا، انشاءاللہ آج کے بعد نہیں بھولے گی. ہاں بتائیے.
یہ ہماری ایک سسٹر سباہت شاید انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا جی یہ لگتا ہے یہ پیسو ہے، پیسو وائس. ہاں سسٹر مریم عباسی کہہ رہی ہے ایکٹیو پیسو کا فرق ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. یلد جو ہے نا اس نے جنا، اور یولد وہ جنا گیا. آپ کو پتا ہے نا انگلش میں he did, it was done by him. دو چیزیں ہوتی ہیں نا. تو ہاں ایگزیکٹلی. تو آپ اس کو بس ابھی صرف سمپل بیسک کانسیپٹ یاد رکھ لیں. نہ اس نے کسی کو جنا یلد، اور نہ ہی وہ جنا گیا یولد، وہ جنا گیا پیسو وائس میں. یہ جو ہے نا دیکھیں یلد اس نے جنا ایکٹیو وائس، یولد وہ جنا گیا پیسو وائس. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو پیسو وائس میں انشاءاللہ اب آپ کو نہیں بھولے گا اس کا معنی. تو پہلی بات سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں. اولاد اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اولاد کس کی ضرورت ہے؟ انسانوں کی، میری اور آپ کی. ہم تھک جاتے ہیں، بچے سامنے نظر آتے ہیں، ہمیں دل خوش ہوتا ہے. بوڑھے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں یہ ہمارا سہارا بنیں گے. پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے جب ہم مر جائیں گے تو بچوں سے ہمارا نام رہے گا. تو اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھکتا نہیں، وہ بوڑھا نہیں ہوتا. اس کو نام، اللہ کا نام تو تب بھی رہے گا جب کچھ نہیں ہے رہے گا، اور جب کچھ نہ تھا اللہ تب بھی تھا. تو اب یہ جو پیغام ہے نا لم یلد ولم یولد، یہ خاص طور پہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے. اچھا یہ کیوں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے عیسائیوں تک پہنچانا ہے؟ باقیوں کو کیوں نہیں؟ باقی غیر مسلموں کو نہیں بتانا؟ تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے خاص طور پہ کہ یہ وائی اسپیشلی ٹو دی کرسچنس؟ جی چیٹ باکس میں مجھے آپ آنسر کیجئے سب لوگ. بالکل صحیح ہے. ہاں دیکھیں نا وہ اصل میں بھٹک گئے. پیغام انہیں بھی یہی آیا تھا کہ اللہ ایک ہے نا. اور انہوں نے یہ کام غلط کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. تو خاص طور پہ یہ یاد رکھیں کیونکہ ان کے پاس بھی اللہ رب العزت کے نبی آئے، ہم انہیں نبی مانتے ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام بھی دیا، لیکن آگے جا کے انہوں نے غلطی یہ کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو ان کی اس غلطی کو درست کروانا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے کہ انہیں یہ بتانا کہ نہیں، اصل اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ لم یلد ہے ولم یولد، لہٰذا ہمیں انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے. تو اس آیہ مبارکہ پہ غور کیجیے. جی برادر غلام مرتضیٰ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ان کا عقیدہ غلط ہے، اور اللہ کے نبی جو ہے نا انہوں نے انہیں یہی کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کو جانے یا وہ جنا جائے. اور آخری آیہ مبارکہ ہے جی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو وا اور لم وہی معنی ہو گیا. یکن، یکن کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یکن کا مطلب ہے اور نہیں ہے. یکن، یکن کو ذرا ذہن میں رکھ لیں اچھا سا. ٹھیک ہے، یکن ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لَهُ لَهُم وہی والا ٹیبل لہو. دیکھیں ساتھ ساتھ اپلائی کر رہے ہیں ہم جو بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی تھیں. اچھا چلیں، ہاں یہ ہمارے بردر نثار احمد بتا رہے ہیں کہ شاید کسی سسٹر نے لکھا حضرت یوسف کو. نہیں جی وہ ہاں بالکل حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو بعض کا تو ہو سکتا ہے غلطی سے لکھا گیا ہو، یا اگر اچھی بات ہے بردر نثار نے ہمیں یہ ریمائنڈ بھی کروا دیا. اینڈ اٹس گڈ ٹو سی بردر نثار آفٹر لانگ. سو تو لاہو اس کا، ٹھیک ہے. تو ولم یکن لہو اور نہیں ہے اس کا اور اس کے لیے کفوان. اب یہ جو کفوان کا لفظ ہے نا، کفوان ہمسر یا برابری کرنے والا، اللہ کی برابری کرنے والا. اللہ کا کف کوئی نہیں ہے. اور یہ اردو میں لفظ جو ہے نا پرانی اردو میں یہ بڑا استعمال ہوتا تھا، آج کل ذرا کم ہے. یہ ہمارے بڑے اگر جو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ
انہیں پتہ بھی ہوگا کہ وہ کہتے تھے رشتہ طے کرتے ہوئے کفر کا خیال رکھا جائے، یعنی لڑکے لڑکی کے خاندان ایک جیسے ہوں، ان کا کلچر، ان کا مزاج، ان کے رہن سہن، معاشرے میں مقام، اور ایون دولت وغیرہ بھی ایک سا لیول ہو تو ذرا آسانی رہتی ہے. تو یہ برابری اس سے آپ ذہن میں رکھ لیں. تو اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. احد، اب یہ دیکھیں احد پھر آ گیا دوبارہ، ہے نا. احد کا پہلے معنی ہم نے کیا پڑھا تھا بتائیں ذرا مجھے. احد کا اس سے پیچھے ہم نے کیا معنی پڑھا ہے؟ احد کا معنی بتائیں. ہاں پہلے ہم نے معنی پڑھا ایک. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں بالکل صحیح ہے، ایبسولوٹلی رائٹ. اب ہم احد کا معنی، جی جو دوسرا معنی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کوئی. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک بھی اس کا عنصر نہیں ہے. اس سے یا اس طرح سے ہم معنی اس کا یاد رکھ لیں. احد، اینی ون. یس، سسٹر عائشہ نے بڑا اچھا ہمیں ورڈ دے دیا، اینی ون، کوئی بھی. سو یہ وہ ایک نیگیٹو والے اس پہ جیسے اینی ون کا دونوں استعمال ہوتے ہیں نا. سو ولم یکن لہ کفوا احد، نو ون، کوئی بھی نہیں ہے جو اس کی ہمسری کر سکے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے. پہچان آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلتی ہے، جب آپ استعمال کرتے ہیں نا چیزوں کا، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کس معنی میں آیا یہ. سو ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ اس کا دوسرا معنی ہے. اس کورس میں آپ نے نشانی یہ یاد رکھنی ہے، احد کا پہلا معنی ایک، احد کا دوسرا معنی کوئی بھی نہیں، یعنی اینی ون کی سینس میں کوئی بھی. تو یہ دو معنی ہم نے. تو یہ دیکھیے قل هو اللہ احد، ایک صرف اللہ کے لیے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں منفی معنی میں. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ اینی ون سارٹ آف نو ون کے معنی میں یہ زیادہ وہ ہوگا. ٹھیک، تو دیکھیے اس کانسیپٹ میں کیا ہے. اللہ کی عظمت ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے والا نظر نہیں آتا چاروں چیزوں میں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. چاروں میں اللہ یکتا و تنہا ہے، کوئی اس کی ہمسری کر ہی نہیں سکتا، ایسا خیال بھی نہیں آ سکتا. تو ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی اور بھی تو نہیں ہے جس سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، اپنے باس سے، یہ دنیاوی خداؤں سے، یا ان سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور انہی کو ہم طاقتور بھی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے حکمران بھی کن کو طاقتور سمجھتے ہیں. وہ دنیاوی خدا ہم نے بنائے ہوئے نا، ان کو ہم تو ان کی وجہ سے ان کے پریشر میں آ کے اپنے قوانین بھی ہم بناتے ہیں. اور تو اللہ سے دعا کیجیے، اور ہم سب کو ضرورت بھی ہے کہ اللہ تو ہم سب کے لیے کافی ہو جا، اور تو ہماری حفاظت کر، اور اس امت کی بھی حفاظت کر، اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر. اور یہ صرف تجھے ہی جو ہے نا اپنا الہ مانے ہم سب. تو اب اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے یہ خوبصورت سورہ مبارکہ تکمیل کو پہنچی. جی، تو یہ محبت سے پڑھنے کے لیے اس کو بار بار ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک صحابی اس سورہ کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے، اور کسی نے شکایت کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بھئی آپ کیوں پڑھتے ہیں یہ؟ تو آپ صحابی نے جواب میں فرمایا کہ اے نبی اللہ، مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیے. تو ہے نا پیاری بات. تو آئیے میں اور آپ ہم بھی مل کے سورہ سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو اسے کیسے متاثر کرتے ہیں نا، اس پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں یہ وہ سارا. تو یہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھیں، اور پھر اس کے حساب سے محبت سے بار بار اس کو پڑھیں. اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، معاف کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا. اور اللہ کے نام کیسے خوبصورت ہیں. اللہ کے 99 نیمز جو ہیں وہ دیکھیں کسی میں بھی کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا اللہ کی. تو اگر آپ کو کبھی یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاننا نا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو پھر آپ اللہ کے 99 نیمز کو دیکھیں،
ان کا ترجمہ دیکھیں, ان صفات کو دیکھیں کہ ان میں سے کسی ایک صفت جیسا بھی کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی تھا, نہ ہے, اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے. سو شرک کی اس کو پڑھنے سے اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے, اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچائی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے نا, ہم تک پہنچی ہوئی ہے, ہم اسے مانتے ہیں کہ کائنات کا مالک کون ہے, وہ کیسا ہونا چاہیے, ہم سے چاہتا کیا ہے. اگر ہمیں نہ پیغام ملتا تو ہم بھی لگے ہوتے جگہ جگہ پہ وہ چھوٹے چھوٹے بنا لیتے بت اور ان کی پوجا کر رہے ہوتے. اور یہ چھوٹی چھوٹی, آپ سوچیں نا, مخلوق کو خدا ماننا بذات خود کتنی بڑی ظلم ہے یہ, ہاں, کہ جو کریٹڈ ہے اس کو کریٹر ماننا یہ ظلم ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے, اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہوا, اور اللہ اس سے بچائے رکھے. تو خوبصورتی سے محبت سے اس سورہ کو پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے, خاص طور پہ اللہ کی یہ چاروں صفات. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. اور آج ہم سوال نہیں لے پائیں گے, صرف آپ سے ایک دو باتیں کرنی ہیں کوئز کے حوالے سے. اگلے ہفتے چونکہ ہمارا کوئز ہے, اور ایک تو آپ کو بتانا ہے کہ جی ہاں, یہ جو 11 لیسن ہے جی آج اس تک ہی ہم پڑھیں گے. ابھی انشاءاللہ گرامر کا حصہ بھی پڑھیں گے, تو کمنگ ویک میں ہمارا مڈ کوئز ہوگا, مڈ کوئز کورس کا. اچھا, مڈ کوئز آپ یاد رکھیں, ہوم ورک جو ہے نا وہ تو ہم آپ کو کھلا دیا ہوا تھا نا, آپ پورا ہفتہ کرتے رہتے تھے, ابھی تک کھلے ہوئے ہیں ہم نے, بلکہ مڈ کوئز تک وہ بند ہو جائیں گے. اگر کسی کے رہتے ہیں تو انہیں پورا کر لیں. تو لیکن مڈ کوئز میں ایسا نہیں ہوگا. اچھا, مڈ کوئز میں آپ کو کہیں سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, نہ کتاب سے, نہ ویڈیو سے, نہ کہیں اور, نہ پی ڈی ایف فائل سے. وہ ایگزام کی طرح ہوگا آپ کا. تو پریشان نہیں ہونا آپ نے, سیلف اسیسمنٹ ہے ہماری. اصل میں نمبر تو ہمارے اللہ کے پاس لگیں گے, لیکن یہ بھی انشاءاللہ کوشش ضرور کریں, تیاری اچھی کریں. اور آپ کے یہ مڈ کوئز ہوگا کمنگ ویک میں, اور انشاءاللہ یہ پیپر کی طرح ہوگا. لمیٹڈ ٹائم آپ کو ملے گا, اس وقت کے اندر اندر آپ نے اس کو کرنا ہوگا, پھر یہ بند کر دیا جائے گا, اس کے بعد نہیں آپ کر پائیں گے. جی بالکل, میں باقی آپ کے سوالات پہ بات کرتے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہوگی. اچھا, مڈ کوئز سے پہلے ہم عام طور پہ ریویژن کلاس رکھتے ہیں. اب ہمارے پاس اگلے ہفتے میں 2 دن ہے نا, تو اگر آپ چاہیں ایک دن ہم ریویژن کر سکتے ہیں اور اگلے دن کوئز کروا دیں گے. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی زیادہ ریویژن 2 دن کروا دیں, تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. جو جیسی آپ رائے دیں گے, زیادہ لوگ ہم ویسے کر لیں گے. اور پھر اچھا, کوئز نہیں جی, کوئز میں کلاس نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو بتا دوں. کوئز والے دن آپ کو لنک آئے گا کلاس کے وقت کے اوپر ہی, کلاس کے وقت پر آپ کو لنک آئے گا, اور آپ اس لنک کو اس کلاس کے ٹائم کے اندر اندر آپ نے, یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم آپ کو دیں گے, اس میں آپ نے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ رائے دیتے جائیں. جو لوگ کہتے ہیں 2 دن کی ریویژن, ہم کوشش کریں گے 2 دن ریویژن رکھ کے 1 دن آپ کا کوئز کروا دیں. جو لوگ کہیں گے جتنی زیادہ رائے آئے گی, جیسی ہم آپ کی بات, اس پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ مجھے کہیں گے پورا ویک ریویژن کرا دیں, میں تو مزے سے وہ بھی کروا دوں گا, لیکن 2 دن اگر آپ کہیں گے تو ہم وہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, زیادہ لوگوں کی یہی رائے آ رہی ہے. اچھا, ایک اور بات ہے جو میری طرف سے تھوڑی سی کہہ لیں, کیا کہنا چاہیے, کوتاہی بھی ہے, کہ ہمیں شروع میں ہی آپ کو بتانا چاہیے تھا. جب آپ ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں نا یہ موبائل کے اوپر, تو بعض سوال آتے ہیں جس میں آپشن آتے ہیں آپ کو اتنے, تو اس میں نا آپ موبائل کو یوں پکڑا کریں, یوں, تو آپ کو پورا سوال نظر آئے گا, اینڈ تک اس کے آپشن نظر آئیں گے. یا اس کو ہاتھ سے سکرول کر لیا کریں, ایسے سائڈ پہ کیا کریں, تاکہ آپ کو آگے بھی سوال نظر آئے. تو یہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے. اچھا, اسی طرح آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں, بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں سوال کو موبائل پر اسکرین پہ. تو یہ شاید ہمیں شروع میں بتانا چاہیے تھا. اچھا, کوئز کی ڈیٹ, پھر اگر آپ 2 دن ریویژن کہیں گے نا, تو پھر ہمیں کوئز کی ڈیٹ دیکھنی پڑے گی. ادروائز ہم نے کل, اگر بردر اجاز بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے شاید 14 جولائی بنتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. تو اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ہم منڈے ٹیوزڈے ریویژن کر لیں, اور 14 جولائی کو ہم اپنا کوئز رکھیں ایز پر ڈیٹ. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے ہم 13 14 یعنی جو کلاس کے ڈیز ہیں
اس پر ہم کلاس کر لیں اینڈ 15 جولائی تھرسڈے کو ہم کوئز رکھ لیں. اس پر بھی آپ مجھے نا اپنی رائے دے دیجیے گا چیٹ باکس میں, کلاس کے درمیان بھی چاہے لکھتے رہیے گا, تو ہم انشاءاللہ جو زیادہ لوگ کہیں گے بعد میں مجھے واٹس ایپ پہ بھی بتا سکتے ہیں, ہم اس کے حساب سے کر لیں گے. تو ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, جیسے آپ کہیں, آپ جس طرح آپ لوگ کہیں گے ہم اس طرح اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ 15 جولائی کہہ رہے ہیں, صحیح ہے, میں اپنی پلاننگ میں بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ اچھا میں ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا, آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے. اچھا اس کی ساری آپ کو انسٹرکشنز آئیں گی انشاءاللہ رائٹنگ میں, اور ڈیٹ بھی ہر چیز رائٹنگ میں گروپ میں آتی رہے گی. جی بالکل, کوئز بالکل ایم سی کیوز کی طرح ہوگا, ذرا زیادہ ایم سی کیوز ہوں گے, 80 90 100 کی رینج میں ہوتے ہیں یہ مارکس جو ہیں, اور وہ انشاءاللہ اسی حساب سے ہم دیکھیں گے کہ کیا بہتر ہے. اور باقی آپ کے انسٹرکشنز بھی. اچھا جو میں بات کہنے لگا تھا, توجہ سے سنیں, آپ کی بیسٹ ریویژن جو ہے نا, بیسٹ ریویژن میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ جتنے ابھی ہم نے لیسن پڑھنے ہیں نا, وہاں تک آپ اپنی ورک بک ضرور کمپلیٹ کر لیں. آپ ورک بک پہ جو پریکٹس ہوتی ہے نا, اس سے بہت اچھا آپ کو چیزیں لکھ کے انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے, اور بہترین نمبر آئیں گے آپ کے, زیادہ سے زیادہ آئیں گے. ٹھیک ہے, تو سسٹر عدیلہ کہہ رہی ہیں کتنا ٹائم ہوگا. سسٹر وہ آپ فکر نہیں کریں, انشاءاللہ آپ کو ہم مناسب وقت دیں گے. سوالوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسے ہی سیٹ ہو جائے گا کوئز ہم اس ویک میں سیٹ کر لیں گے, جب تو ریویو بھی کر لیں گے اس کو, سوالوں کے حساب سے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, 1 آور بھی ہو سکتا ہے, 90 منٹس کا بھی ہو سکتا ہے, میکسیمم 2 آور. ہوپ فلی نارملی کوئز 30 سے 40 منٹ میں ہو جاتا ہے. ہم آپ کو 60 منٹ دے دیں گے, اگر اور ضرورت پڑے گی اور تھوڑے بڑھا دیں گے, تو وہ آپ فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے سر لنک بھی بتا دیں, گروپ میں آئے گا, ذرا کائنڈلی لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. لنک کیا گروپ میں آئے گا. جی اچھا, ہاں تھینک یو, جزاک اللہ بردر جاز. جی بالکل, لنک آپ کو گروپ میں ہی آئے گا. گروپ کے اندر جیسے آپ کو ہوم ورک لنک آتا ہے, کوئز کا لنک آئے گا. ٹائم آپ کو پہلے سے بتایا ہوگا کہ جی اتنے سے اتنے بجے تک یہ آن رہے گا, آپ اس درمیان کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو آپ بڑے اچھے نمبر لیں گے آپ سب. ٹھیک ہے, سبمٹ کہاں کریں گے, اسی طرح لنک ہے نا, آپ اینڈ پہ سبمٹ کر دیں گے, وہ ہمیں آپ کے نمبر آ جائیں گے, سب کچھ پتہ چل جائے گا. وہ تو آپ جیسے ہوم ورک سبمٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں. اب میرا خیال ہے اسی وقت مارکس پتہ چل جائیں گے, اسی وقت رزلٹ پتہ چل جائے گا. کوئز کے ریلیٹڈ انشاءاللہ انسٹرکشن آپ کو رائٹنگ میں آئیں گی ساری. جی انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کریں گے, آپ سب کو آ جائیں گی وہ. تو اچھا خود کو پریشان نہیں کرنا, ابھی میں نے گرامر بھی پڑھانی ہے, تو اس لیے ذرا کوئز کی ایک تو یہ جو ایگزام ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, آئی ڈونٹ نو ہمیں کیوں اس کی پریشانی ہو جاتی ہے. تو آئیے اگلا حصہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. یہ بردر کامران کہہ رہے ہیں فلیکسیبل ٹائم نہیں, اس میں لمیٹڈ ہوگا یہ, کیونکہ پیپر ہوتا ہے تو آپ کو فکس ٹائم دیا جائے گا, اتنے اسی گھنٹے ڈیڑھ کے اندر کرنا ہوگا. آئیے جی گرامر کا حصہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق 11B میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی پڑھ رہے ہیں, اور فعل ماضی میں ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا پڑھا. ہم نے فعلا کا ٹیبل آج آپ دہرا رہے تھے کرنل صاحب کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے, بردر ہے آپ کو کروا رہے تھے. فعلا فعلا فعلو, فعلت فعلت فعلتم فعلنا, ہے نا. تو فعلا کا مطلب اس نے کیا, باقی ساروں کا معنی ہمیں خود بخود آ گیا. اس نے کیا, ان سب نے کیا. آپ نے کیا, میں نے کیا. آپ سب نے کیا, ہم سب نے کیا. تو یہ ہم نے انشاءاللہ. سسٹر سدرا, اب آپ میرے ساتھ سبق پڑھیں نا تو سارے ڈر اتر جائیں گے. تو ہم نے پھر پڑھا تھا حل فعلا نعم فعلا حل فعلو نعم فعلو. اب ہم نے کیا کرنا شروع کیا, اب ہم سبجیکٹ آبجیکٹ بھی لگاتے ہیں. نئی چیز سیکھی تھی نا پچھلی کلاس میں ہم نے. تو خیرن, خیرن کیا ہے, دو پیش آئے ہیں اس کے اوپر. اسم تو ہے یہ, ساتھ کیا ہے یہ اپنی اصل حالت میں ہے, یعنی سبجیکٹ ہے. اور اگر میں نے اس کو آبجیکٹ بنانا ہے تو میں کیا کروں گا, اس کے اوپر سے تنوین کی دو پیش ہٹا کے ڈبل ضمہ ہٹا کر, تو کیا کیا, دو زبر دو زیر لگا دوں گا. تو یہ کیا بن جائے گا, آبجیکٹ. ٹھیک ہو گیا, یہ بات میں نے پڑھی ہے, میں دہرا رہا ہوں اس کو.
تو جب ہم اس کو چینج کیا اور اب ہم نے سوال آپ سے پوچھا حل فعل خیرن، تو حل کا معنی آپ سب کو آتا ہے، فعلا کا معنی بھی آتا ہے، خیرن کا بھی آپ کو پتہ ہے. اب آپ جواب دے سکتے ہیں نعم فعلا خیرن. بائی دا وے یہ جو نعم لکھا ہوا ہوتا ہے نا، یہ ہم نے فرض کیا ہوا ہے. آپ ما بھی کہہ سکتے ہیں، ما فعلا خیرن، لیکن چونکہ آپ کو پریکٹس کروانے کے لیے ہم یہ لفظ بھی سیکھ لیں اور ہم فرض کر لیتے ہیں جو اچھی چیز ہے اس پر ہم ہاں کہیں گے، جو کوئی کانسیپٹ ایسا ہے تو وہاں ہم نہ کہیں گے. اور اسی طرح حل فعلوا خیرن، نعم فعلوا خیرن. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر آپ نے ہوم ورک کیا تھا ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، یہ کیا تھا نا. تو جی سر جواب میں حل تو نہیں آ سکتا نا، میں نے حل بول دیا، شاید غلطی سے بول رہا ہوگا. نعم آئے گا جی، جواب میں نہیں آ سکتا. اچھا، اور ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، یہ آپ کا ہوم ورک تھا. تو ذرا مجھے بتائیں آپ میں سے جو ذرا انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جن کی آبزرویشن اچھی ہے، تو ہوم ورک کے اندر آپ لوگوں نے کچھ آبزرو کیا ہے، کوئی ڈفرینٹ چیز، یا بس ایسے ہی دیکھا تھا اس کو؟ اچھا سسٹر عائشہ، یہ چونکہ مجھے کانٹیکس نہیں پتا، ہم پھر بعد میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آگے ابھی چھوڑ دیجیے. تو جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ ذرا سب لوگ توجہ کریں. جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانی ہے، تو وہ ذرا توجہ سے سب سنیں. دیکھیں ابھی تک ہم نے جتنے پڑھے ہیں نا، نصرہ، فعلا، فتح اور اس طرح ذکرہ، تو ذکرہ، ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ایک ہی ساؤنڈ، ایک ہی طریقے سے یہ سارے ہم پڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا یہ ابدا، ابدا، اس میں تبدیلی ہے کچھ. ہاں، یہ ہماری سسٹر بشرا نے کہا، ایک تو تشدید ہے اور دوسرا کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جو پچھلا پیٹرن تھا نا، اس کے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے تھا آبدت، یعنی دیکھیں پیچھے پیٹرن کیا تھا، ذکرتا، تو یہ ہونا چاہیے تھا ابدتا، ہے نا، ایسا ہونا چاہیے تھا. ابدتو، ابدتم، یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ جیسے ابدنا میں ہے، با دال سے مل رہا ہے، لیکن ان تینوں میں کیا ہو رہا ہے، با جا کے تا سے مل رہا ہے تشدید بنا کے، ابدتا، ابدتو، ابدتم، دال بالکل نہیں پڑھا جا رہا. وہ عربی کا کلیہ ہے، تشدید کی وجہ سے آپ جزم کو ہضم کر جاتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں ہضم کر جاتے ہیں، مطلب چھوڑ دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. تو ابدتا، ابدتو، ابدتم، اس تبدیلی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ ہے کیوں، اس کا بڑا سادہ جواب ہے، کیونکہ ابدتا کہنا مشکل ہے، تو عربوں نے اس کو ابدتا بولا ہے. اب عربوں نے اس طرح بولا ہے تو ہم اسی طرح بول سکتے ہیں، اور کوئی لاجک نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں. ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا. ٹھیک ہے جی، یہ بس چھوٹی سی بات تھی. تو آسانی کے لیے عربوں نے کہا کہ نہیں، وہ ابد وہ بڑا مشکل ہو جانا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا ہم اس کو ایسے بول دیتے ہیں، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا. رائٹ، یہ کل کے ہوم ورک کے والے سے ایک بات تھی، میں نے سوچا کہ بتا دوں. آج ہم نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں، دو اور نئے افعال پڑھیں گے. ایک ہے داربا. داربا بڑا مزے کا فعل ہے. داربا، داربا کا مطلب اس نے مارا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضرب لگانا، ہے نا، اس سے ذہن میں رکھ لیں، ضرب لگانا، مارنا. تو داربا، اس نے مارا. اچھا داربا کی جو ہے نا، یہ قرآن میں داربا اکیلا بھی آتا ہے اور داربا مثلاً اکثر آتا ہے. اس وقت اس کا معنی تھوڑا بدل جاتا ہے، اس وقت معنی ہو جاتا ہے اس نے مثال بیان کی. ایک تیسرا معنی بھی آتا ہے، لیکن یہاں ابھی دو صرف آپ ذہن میں رکھیں. تو ہم ٹیبل میں پڑھیں گے داربا اکیلا، داربا، داربا مارنا سے. ٹھیک ہے، تو داربا کے ساتھ مثلاً لکھا ہو تو پھر معنی بدل گیا، پھر مارنا نہیں ہے. داربا مثلاً، اس نے مثال بیان کی. تو مثلاً سے آپ کو یاد آ جائے کرے گا کہ یہاں معنی بدل گیا، مثال بیان کی، اگزامپل دینا. تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں صرف داربا. داربا
दरबू, दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। ठीक है, कौन प्रैक्टिस कराएगा? चलें आपकी बारी। बहुत बोल दिया मैंने, हैंड रेज करें जी। मोहम्मद मोइन करवाएं जी, मोहम्मद मोइन इकराम करवाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। माशाल्लाह, वेरी गुड बेटे। ताहा हमीद है हमारे साथ, करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रबा इसने मारा, ज़रबू इन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतुम हमने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। माशाल्लाह। और दरब्तु में बेटे मैंने मारा, ठीक है, हम से वो फिर प्लूरल बन जाएगा, फिर मसला होगा। और अब फीमेल हम कोई अपनी बहनों में से किसी को लेते हैं, तो सिस्टर मरियम अब्बासी है यहाँ पे। सिस्टर मरियम अब्बासी, आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। माशाल्लाह, वेरी वेल डन सिस्टर, बड़ा अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और माशाल्लाह अच्छी बात ये कि आप लोग बड़ी तेजी से और सही करना शुरू कर देते हैं। तो अब इसकी अरबी प्रैक्टिस आपको पता है ना, हल दरबा, तो मारना तो अच्छी बात नहीं होती ना, तो हम कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम मा यूज किया करेंगे। ठीक है, हल दरबा मा दरबा, हल दरबू मा दरबू। ठीक है जी। हल दरबता, जवाब दें सारे, ऊंची आवाज में बोलें। हाँ वेरी गुड। हल दरबता के जवाब में मा दरबतू। हल दरबतुम क्या होगा जवाब? हल दरबतुम मा दरबना। ठीक हो गया, तो ये हो गई इसकी अरबी बोलचाल। तो ये तो अब माशाल्लाह मेरा ख्याल है आप सबकी बड़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है और आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको करते हैं। और इसमें भी हम जैद को कभी ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हालते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, हल दरबा जैदन, हल दरबता जैदन। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, देखता हूँ आप कितने मुझे अच्छे जवाब देते हैं। आप जरा आवाज भी सुनने को मिल जाती है तो खुशी होती है। चलें, अब ये बताएं, मेरा सवाल आपसे ये जो चैलेंज मैं आप लोगों को कर रहा हूँ कि हल दरबता जैदन, पहले तो जवाब बोलें जरा सारे अरबी में, क्या होगा? मा दरबा ज़ैदन। ठीक है, अब ये बताएं, नहीं प्लीज रुक जाएं, ये बताएं कि क्या हुआ है, जैद को क्या हुआ है? जैद ने मारा है, जैद को मार पड़ी है? आपको मार पड़ी है। मारा? जैद को मार पड़ी है, तो मारा किसने है? किसने मारा है? आपने। आपने, दरबता यानी आप लोगों ने। मैं इस वक्त आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, हल दरबता जैदन, तो क्या आपने? तो आप जवाब में कह रहे हैं मा दरबतु जैदन। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने जैद को नहीं मारा। मैंने ये फर्क याद रखना है, हम कहने से चीज और बन जाएगी, मैंने। ठीक है, तो ये सबको समझ आ रही है ना? अब बताएं, हल दरब तुम जैदन, इसका जवाब दें। मा दरबना ज़ैदन। माशाल्लाह, मा दरबना जैदन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो आगे आ गया जी सामिया। सामिया का माना किसको याद है? कौन बताएगा मुझे? सामिया आपने पढ़ा था, सामिया अल्लाहु लिमन हमिदा। सुनने वाला। सुन ली उसने। नहीं, सुनने वाला नहीं, सामिया उसने सुना। सुनने वाला कहेंगे माना बदल जाएगा, बिल्कुल और चीज बन जाएगी। सामिया का मतलब उसने सुना। तो आपको याद है हमने कहा था समी अल्लाहु, उसने सुना, उससे मुराद कौन था? अल्लाह। उस अल्लाह ने सुना, लिमन हमिदाहु, जिस किसी ने उसकी तारीफ की। तो वो माजी, हमने उसको कभी याद है आपको कहा था कि ये माजी है, यानी परफेक्ट बात है, कंफर्म हो गई है कि अल्लाह ने सुन लिया।
تو سمیع کا مطلب اس نے سنا, اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے. اور سمیع کا ٹیبل کون کروائے گا؟ شروع کریں. وصال عالم میں ہمارے ساتھ کروائیں. وصال. سمیع اس نے سنا, سمیع ان سب نے سنا, سمیعتا آپ نے سنا, سمیعتو میں نے سنا, سمیعتم آپ سب نے سنا, سمیعنا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو یہ ہمارے ساتھ ہیں حور فاطمہ. جی حور فاطمہ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیع اس نے سنا, سمیع ان سب نے سنا, سمیعتا آپ نے سنا, سمیعتو میں نے سنا, سمیعتم آپ سب نے سنا, سمیعنا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ. اور آپ کی آئین کی ادائیگی کتنی پیاری ہے, زبردست بیٹے, ویری گڈ. اچھا جی, اور کوئی نئے ہمیں کوئی نظر آ رہی ہے؟ سسٹر ایک مسرت نظر آ رہی ہے, کروائیے. جی آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. عائشہ اسلام ہے سسٹر ایک, وہ کروا دیں اگر. سسٹر عائشہ اسلام یا سسٹر مسرت, کوئی بھی کروا دیں آپ دونوں میں سے جس کا بھی انمیوٹ ہو جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سمیع اس نے سنا, سمیعو ان سب نے سنا, سمیعتا آپ نے سنا, سمیعتو میں نے سنا, سمیعتم آپ سب نے سنا, سمیعنا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ, آپ کی کتنی اچھی پریکٹس ہے, بڑے زبردست طریقے سے کروایا آپ نے, ویری گڈ. سسٹر نائلہ زاہد ہے, نائلہ زاہد. میں ذرا نئے نام کوشش کرتا ہوں ڈھونڈنے کی. جی سسٹر نائلہ سن رہی ہیں تو انمیوٹ کیجیے خود کو. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, بتائیے. اچھا آپ نے خود کو پھر میوٹ کر لیا نا سسٹر, چلیں اینی ویز ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ ویری گڈ. اور خوشی کی بات یہ کہ زیادہ لوگ کروانا چاہ رہے ہیں, تو اسی طرح اس کی بھی عربی کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. جی حل سمع نعم سمع. اور اگر ہم اس کے ساتھ قرآن کو لگا دیں, القرآن, القرآن میں پیش ہے تو قرآن ایز اے سبجیکٹ ہوا, اور القرآن آبجیکٹ بن گیا. تو اگر میں نے آپ سے پوچھا حل سمع القرآن یا حل سمع القرآن, تو قرآن سننا اچھی بات ہے, تو آپ فوری کیا جواب دیں گے؟ نعم سمع القرآن. اور اگر میں آپ سے کہوں حل سمعت القرآن, آپ کہیں گے نعم سمعت القرآن یا سمعت القرآن, آپ فوری بولیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ آپ نے, اور آپ کے ہوم ورک بھی بڑے مزے کے ہیں. علیمہ اس نے جانا, اس کا پورا ٹیبل, اور عاملہ اس نے عمل کیا, اس کا پورا ٹیبل. تو انشاءاللہ آپ اس کی ہوم ورک کی پریکٹس کریں گے. آج کا نقطہ تعلیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے. تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنیں؟ تو یقیناً ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا کرے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے. آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں, اور فرشتے اس علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. تو ذرا اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سیکھیے کہ آپ کیسے زبردست لوگ ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں, کہ آپ اس پر چلیے اور علم حاصل کیجیے اور اپنے اس اعزاز کا خیال رکھیے. تو اب آپ نے اس اعزاز کا خیال رکھتے ہوئے جو نا اپنے کوئز کی تیاری کرنی ہے اتنی اچھی کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے راستے آسان فرما رہا ہے اور فرشتے آپ کے لیے پر پھیلا رہے ہیں. تو جب اتنا اعزاز مل رہا ہو, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے تو وہ ضرور کرنی چاہیے. تو کتاب کے لیے بھی وقت نکالیں, پی ڈی ایف فائل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو نہ بھولیے. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. لہٰذا سیکھتے بھی رہیے, دوسروں کو سکھاتے بھی رہیے, اس کی کتاب بھی پڑھیے, اس کی پی ڈی ایف فائل پڑھیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے. تو انشاءاللہ
اللہ ہمیں اور اچھے طریقے سے قرآن سمجھنے کی توفیق دے گا۔ آج 30,000 کی بار کو عبور کیا، آپ سب کو مبارکباد۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کے نفاذ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔